سیدنا صدیق اکبر، آپ کا کام تھا، آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کا کام، آپ ملک شام جایا کرتے، تجارت کرتے، فائدہ حاصل کرتے اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ صاحب، آپ کا جانا ایک مرتبہ ملک شام ہوا، آپ رات کو بستر آرام پر آ گئے۔ آپ بستر آرام پر آئے، جیسے ہی آپ بستر آرام پر آئے، آپ نے خواب دیکھا کہ آسماں کا چاند اور سورج میری طرف آنے لگے ہیں، میری طرف بڑھنے لگے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ اتنے قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ میں نے اپنی چادر کے اندر ان کو ڈھانپ لیا، اپنی چادر کو ان کے اوپر سے ڈال دیا، اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ آپ صبح کو بیدار ہوئے، آپ بے قرار ہو گئے کہ آج میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کسی راہب کی تلاش کی جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ آپ نے تلاش کیا، ایک راہب کے پاس پہنچ گئے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس سے سارا معاملہ بیان کیا۔ کہا کہ چاند اور سورج اتنے قریب آ گئے کہ میں نے اپنی چادر کو ان کے اوپر سے ڈال دیا۔ راہب نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا کام کیا ہے، اور اپنا نام بتاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا نام بیان کیا اور کہا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرا کام تجارت کرنا ہے، میں ملک شام تجارت کی غرض سے آتا ہوں، تجارت کرنے کے لیے آتا ہوں، اور میرا قبیلہ بنی ہاشم قبیلہ ہے۔ راہب نے اتنا سنا اور کہا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا تھا، وہ نبی مکہ میں پیدا ہو چکا ہے، نبی آخر الزماں ہے۔ اس نبی کا ظہور مکہ میں ہو چکا ہے، اور خوشخبری کی بات تو یہ ہے کہ تم اس نبی کے خلیفہ بنو گے، اس نبی کے پہلے خلیفہ تم بنو گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اتنا سنا، راہب کہنے لگا، میں نے اس نبی کی تعریفیں، اس کی عظمتیں، اس کی شان توریت میں پڑھی، انجیل میں نے اس کی تعریفیں پڑھی، میں تو اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکا، ظاہر نہیں کر رہا ہوں عیسائیوں کے خوف کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کی یہ بات سنی اور آپ کا شوق بڑھ گیا۔ آپ نے مکے کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا کہ اب مکہ جاؤں گا۔ اب شوق بڑھ گیا، قلبی کیفیت بدل گئی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ آپ مکہ آ گئے، نبی کی تلاش میں نکلے، نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی نے سامنے سے دیکھا اور تبسم فرمایا اور کہا، اے ابو بکر، تم آ گئے، چلو کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ عرض کیا، رسول اللہ، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو کوئی نہ کوئی دلیل لے کر کے آتا ہے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، میرے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تعبیر تمہیں ایک راہب نے بیان کی تھی، یہ میرا ہی تو معجزہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، میرے باپ آپ پر قربان، آپ نے جو کہا سچ کہا، آپ نے جو بیان کیا وہ حق بیان کیا۔ میرے نبی کی شان اور عظمت کیا ہے، پروردگار نے اپنے محبوب کو شان کیا عطا فرمائی ہے، کتنی بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہیں۔